السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ لکھ خالہ جمیم وما اہل و عیال۔ اماں نے اینک درست کرتے ہوئے مامر کو کارڈز لکھوانے شروع کیے۔ لکھ دیا اماں۔ اس نے لکھا ہوا کارڈ ایک سائڈ پر رکھا اور دوسرا کارڈ اٹھایا۔ اماں تائی سروری کو تو جلدی کارڈ بھیج دینا، حیدرآباد سے خانیوال کا سفر بھی لمبا ہے اور کچھ تیاری بھی تو کرنی ہوگی شادی کی۔ چھنوں نے اماں کو یاد دہانی کروائی۔ دفع کر، تائی سروری لے کے آئے گی کیا شادی میں؟ ہمیں ہی بھگتنا پڑے جائے گا اسے، ساتھ میں 2-4 پوتا پوتی کو لٹکا لائی تو کنڈا کر دیں گے ہمارا تو۔ ہاں اماں ٹھیک کہتی ہو۔ پلنگ پر پڑی پڑی حکم چلائی جائے گی اور پان کا خرچہ الگ کروائیں گی۔ اے بیٹا جلدی سے بنارسی تمباکو کا سانچی پان بنوا کر لائیو، سر چکرا رہا ہے، طبیعت بڑی بوجھل ہو رہی ہے، گلوری منہ میں رکھوں تو کچھ طبیعت سدھرے۔ پورے 7 پان بنا کر چلی تھی گھر سے، ٹرین میں یوں ہی اپنا چاندی کا پاندان کھولا، پورے ڈبے میں پان کی دل فریب مہک، سب کے نتنے مہک آگئی۔ کیا مرد کیا عورت، سبھی نے للچائی نظروں سے ایسا دیکھا کہ منہ میں رکھا پان چبانا مشکل ہو گیا۔ میں نے بھی سارے پان ندیدوں میں بانٹ دیے۔ نظر میں آئے پان کھا کر مجھے اپنی طبیعت خراب تھوڑی کرنی تھی۔ اماں نے ہو بہو تائی سروری کی پوپلے منہ کے ساتھ نقل اتاری تو سب کی بھونڈی ہنسی فضا گونج گئی۔ حالانکہ تمہاری تائی تو وہ بخیل ہستی ہے جو کسی کو اپنا بخار بھی نہ دے۔ 60 پان تو اس نے اپنی زندگی میں نہ کھائے ہوں گے، ایک پان کو چٹکی لگا لگا کر ہفتے نکال دیتی ہے۔ اماں نے تائی سروری کے مزید گن گنوائے تو سب نے ان کی تائید میں اپنی موٹی گردنیں پوری زور سے ہلائیں۔ چل اب ماموں شرف کا کارڈ بھی لکھ دے، سگا نہیں ہے تو کیا ہوا، سگوں سے بڑھ کر چاہتا ہے تمہیں، بہن سمجھ کر ہمیشہ ہر موقع پر کھڑا رہا ہے، تو اس موقع پر کیسے بھول جاؤں میں اس کو۔ ماموں زاد کی محبت امنڈ کر آئی۔ اماں رشتہ داروں کے کارڈ تو مکمل ہو گئے، اب ذرا محلے والوں کی طرف آ جاؤ۔ ہاں بھائی، محلے والوں کا تو پہلا حق ہے، ان کو بھلا میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ انگلیوں پر محلے داروں کو گننے لگیں کہ کس کس کو بلانا ہے۔ ابھی تک کارڈ لکھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہاں پیٹ میں چوہے دوڑ دوڑ کر بے دم کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اٹھ کر کچھ شکم سیری کا سامان بھی کر لو۔ کاشی اماں کے پاس آ کر دھم سے گرا تو وہ اسپرنگ والے صوفے کی وجہ سے اچھل پڑی اور اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولیں، ایک دن پیٹ پوجا نہ کی تو کیا ہوگا، پھر بھی اتنی ہی بھوک ستا رہی ہے تو جا اور 2 کریم رول پکڑ لا اور دودھ کے ساتھ کھا لے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس سے اٹھا کر باہر کی طرف دھکیلا اور پھر کارڈز کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اماں ذرا جلدی بولو، ایمان سے میری تو کمر بھی تختہ ہو گئی، لکھتے لکھتے انگلیاں بھی دکھنے لگیں، اتنی تو میں کبھی امتحانی کمرے میں نہیں بیٹھا۔ اتنی دیر سے میں اس حبس زدہ کمرے میں بیٹھا کارڈز لکھ رہا ہوں۔ مامر کارڈز پکڑے پکڑے اماں کی گود میں لیٹ گیا۔ لو تم تو لکھتے لکھتے تھک گئے اور میں تمہیں دیکھ دیکھ کر ہی اکڑ گئی ہوں۔ چھنوں پر جھنجھلاہٹ سوار تھی کیونکہ اس کے پسندیدہ ڈرامے کا ٹائم ہو چکا تھا، مگر ماں کا حکم تھا کہ یہاں سے کوئی نہیں لے گا جب تک کارڈ مکمل نہ کر لیے جائیں گے۔ کیا پتہ دماغ میں کوئی ضروری نام لکھنے سے رہ جائے تو ان میں سے کوئی یاد تو کروا دے گا۔ اسے زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں، ڈرامے کی آگ لگی ہے تو جا دفع ہو جا۔ دیکھ اپنی ان پرکٹی سفید پاؤڈر میں لتھڑی ہوئی چٹی کبوتریوں کو، یہ مار ہے نا میرا بیٹا دماغ کا تیز، اس سے پوچھ لوں گی اگر کوئی نام ذہن سے نکل بھی گیا تو۔ امار اپنی تعریف سن کر مزید پھیل کر بیٹھ گئی اور چھنوں کلانچے بھرتی ہوئی ساتھ والے کمرے میں دوڑ گئی۔ میں پھر سے مامور کو نام لکھوانے لگی۔ کرم کباڑیے کا نام بما فیملی لکھ دے، ہے تو بیچارہ کباڑیا پر دل کا بڑا سخی ہے، جتنا اس کے گھر والے کھا کے جائیں گے اس سے 4 گنا زیادہ دے کر جائیں گے۔ اماں جلدی جلدی بولو، اب تو پینسل بھی جواب دینے لگی، پھیکا پھیکا سا لکھ رہی ہے۔ ہاں بس ابھی اپنی ہی گلی میں جو لمبا سا لڑکا رہتا ہے، ارے وہی جو دفتر پہ کام کرتا ہے، لمبی سی گاڑی جس کے پاس۔ اماں نے نام یاد نہ آنے پر امار کی طرف دیکھا، نور عالم۔ اماں نے فوراً ماں کا مطلوب نام زبان سے ادا کیا۔ ہاں وہی نور عالم۔ انہوں نے محبت سے امار کے لمبوترے سر پر اپنا سیاہی مائل ہاتھ پھیرا۔ اماں ان سے تمہاری کوئی سلام دعا نہیں ہے، ان کو تو رہنے ہی دو، ویسے بھی وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے عجیب الخلقت خاندان کو دیکھ کر وہ کیا سوچیں گے۔ مامر نے نام لکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اے میں کہہ رہی ہوں لکھ، اس کی بیوی سے سلام دعا ہے میری، 1-2 مرتبہ گلی سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے سلام بھی کیا اور اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے اس کا تو دل بھی بڑا ہی ہوگا نا، اور اس کے ٹائلوں والے گھر سے کچھ زیادہ ہی متاثر لگ رہی تھی۔ لو بھائی اماں، میرا کام تو ختم۔ ایمان سے اب تو نیند بھی آنکھوں میں بھر گئی ہے۔ اس نے انگڑائی کے ساتھ ہی بڑی سی جمائی بھی لی، مگر اگلے ہی پل اس کی انگڑائی لیتے بازو فضا میں ہی رہ گئے۔ اماں نے بھی صوفہ چھوڑا اور اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتی باہر تخت کی طرف بھاگی، جہاں منور حسین سر جھکائے شکست خوردگی سے باہر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا منور حسین، ٹھیک تو ہو؟
مگر ادھر گمبھیر خاموشی تھی۔ کچھ تو بتاؤ، یوں منہ لٹکا کر بیٹھ گئے، میرا تو دل ہولے دے رہے ہو۔ اماں بھی وہیں تخت پر بیٹھ گئیں۔ چھنو بھی ادھورا ڈرامہ چھوڑ کر منور حسین کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور منور حسین چھنو کے سر پر ہاتھ رکھ کر رندھی ہوئی آواز میں بولے، مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، تجھے اب چند جوڑوں اور معمولی جہیز محیز گھر سے رخصت ہونا ہوگا۔ کیا اول فول بولے جا رہے ہو؟ کیا سٹھیا گئے ہو؟ سیدھی طرح بات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ماں نے جھنجھلا کر ان کے ناتواں کندھے پہ ہاتھ مارا تو ان کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز واضح سنائی دی۔ باقی سب بھی منہ کھولے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ منور حسین ہکلائے، ہاں ہاں بولو۔ اماں نے ان کی طرف خساب والے بادلوں پر ہاتھ پھیر کر حوصلہ دیا، اور پانی کا گلاس ان کے کپاتے لبوں سے لگایا جو عمار ان کی حالت کے پیش نظر لے آیا تھا۔ پانی پی کر کچھ حالت تو سنبھلی تھی، مگر آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ مگر صورتحال سے سب کو آگاہ کرنا بھی لازم تھا۔ وہ حاجرہ بیگم انیسہ سلطانہ نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ خبر سنا کر وہ چور سے بن گئے۔ کیا الفاظ تھے یا بم؟ حاجرہ بیگم کو غش آ گیا۔ چھنو اپنے میلے دوپٹے کو منہ پر پھنسا کر دبی آواز سے رونے لگی۔ عمار اور بلو کے چہروں پر بھی یہ خبر سن کر مردنی چھا گئی، مگر اماں کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں جلدی سے انہی کے لہسن پیاز کی بساط میں رچے دوپٹے سے ہوا دینے لگے۔ چلو بھر پانی ان کے منہ میں ٹپکایا تو انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور بھرائی ہوئی آواز میں منور حسین سے مخاطب ہوئیں، پر منور حسین انکار کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی اس نے؟ ہاں، منور حسین نے سرد آہ بھری، وجہ سن کر ہی تو میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ بتا بھی چکو، نہیں ہو رہا وہ صبر مجھ سے۔ انہوں نے اپنا سینہ مسلا۔ 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے، کل ہی اسپتال سے گھر آئی، آج اس نے مجھے فون کر کے بلایا، کہنے لگی میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ تم شادی کے چند دن یا چند ماہ بعد ہی رنڈوے ہو جاؤ، میں تمہارے جیسے مخلص شخص کو یہ دکھ ہرگز نہیں دوں گی۔ منور حسین یہ بات بتاتے ہوئے تقریباً رو ہی دیے، اور اماں کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہائے، یہ کیا ہوا؟ لاکھوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث انیسہ سلطانہ منور حسین کی دور پار کی رشتہ دار تھی۔ بھاری بھرکم وجود ہونے کے باعث رشتہ ہی نہ ہو سکا، جو آتا وہ انکار کر کے چلا جاتا، اور شادی کی عمر نکلتی چلی گئی۔ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ اس مکان میں بالکل تنہا رہ گئی۔ سرکاری اسکول میں نوکری کرتی ہزاروں کما رہی تھی، ابھی ریٹائرمنٹ لے کر لاکھوں روپے کی مالک بنی تھی۔ سنا تھا جوانی میں منور حسین پر بڑی آس لگائے بیٹھی تھی، اور اسی آس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حاجرہ بیگم نے اپنے شوہر منور حسین کا رشتہ انیسہ سلطانہ کے سامنے رکھا تو وہ بھی کچھ پس و پیش کے بعد مان گئی کہ تنہا رہتے رہتے وہ بھی اوب گئی تھی۔ اب اپنی زندگی کے باقی ماندہ ایام وہ بھرے پورے گھر میں گزارنا چاہتی تھی۔ حاجرہ بیگم نے ان کو شیشے میں ایسا اتارا کہ وہ منور حسین کی سادگی اور پرخلوص رویہ دیکھ کر آنے والے دنوں کے تصور سے ہی کھلی رہنے لگی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حاجرہ بیگم کا یہ خواب کے 2 کمروں کے مکان سے انیسہ کے بڑے سے پختہ خوبصورت مکان میں شفٹ ہو جائیں گی، بیٹی خوب جہیز لے کر رخصت ہوگی، اور انیسہ کی ساری کمائی میرے بیٹوں کے کام آئے گی، ان کے تو دن ہی پھر جائیں گے۔ بڑی دور کی سوچی تھی انہوں نے تو اپنے شوہر میں بٹوارا بھی اسی بنیاد پر برداشت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ کڑوی گولی نگلنے کا فیصلہ اپنے بچوں کے خواب پورا کرنے کے لیے کیا تھا، مگر سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اور سٹوریز پسند آتی ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔